نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ مرزا جیلمی ایک جملہ عام طور پہ بولتا رہتا ہے اور اس نے یہ اپنا سلوگن اور نعرہ بنایا ہوا ہے، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی مرزا وہابی نہیں ہے اور بابی نہیں ہے، اور کیا مرزا جیلمی علمی اور کتابی ہے؟ تو اس پر تھوڑی سی مختصراً بات کریں گے، پہلے وہابی اور بابی ہونے پر، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں دلائل کے ساتھ ثابت کروں گا کہ مرزا جیلمی جو ہے وہ فلمی کذابی ہے۔ وہ کس طرح، وہ انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں۔ پہلے یہ سمجھیں کہ مرزا جیلمی کیا وہابی اور بابی نہیں؟ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ وہابی کسے کہتے ہیں، وہابی کی ڈیفینیشن کیا ہے، وہابی کی تعریف کیا ہے۔ تو وہابی اسے کہتے ہیں جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کو مانتا ہے، اس کو درست سمجھتا ہے، اس کی تعریف و توصیف کرتا ہے، اور محمد بن عبد الوہاب نجدی جو فرقہ وہابیہ کے بانی ہیں ان کی تعلیمات کو صحیح سمجھتا ہے، اس کو وہابی کہا جاتا ہے۔ تو ہم مرزا جیلمی کے نظریات کو دیکھیں اور اس کی باقاعدہ سے اس کے بیانات، اس کے لیکچرز کو دیکھ لیں۔ مرزا جیلمی اپنے کئی بیانات اور لیکچرز میں محمد بن عبد الوہاب نجدی کی تعریفوں کے پورے پل باندھ چکا ہے۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی کو مصلح، مبلغ اور مجدد، اور ابن عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید کو 24 کیرٹ سونا قرار دے چکا ہے۔ وہ کتاب التوحید جس کے صفحہ نمبر 361 پر محمد بن عبد الوہاب نجدی جو فرقہ وہابیہ کے بانی تھے، انہوں نے جناب سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ تعالی مشرک قرار دیا، اور انہوں نے لکھا کہ ان دونوں نے نعوذ باللہ تعالی شیطان کی بات مان کے شرک فی الاطاعت کا ارتکاب کیا۔ اس محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب، اسی کتاب جس میں آدم علیہ السلام کو مشرک لکھا ہے، مرزا جیلمی اس کو 24 کیرٹ سونا قرار دیتا ہے اور محمد بن عبد الوہاب نجدی کو مجدد قرار دے رہا ہے۔ اب بھی اگر یہ کہے کہ میں وہابی نہیں ہوں تو یہ بات بالکل جھوٹ اور کذب پہ مبنی ہے۔ مرزا جیلمی وہابی بھی ہے، اور جہاں تک بات ہے بابی کی تو مرزا جیلمی بابی بھی ہے۔ اب یہ بابوں کی پارٹیشن کرتا ہے، ان کو تقسیم کر دیتا ہے کہ یہ پرانے بابے، نئے بابے، درمیانے بابے۔ البتہ بابوں کو ضرور مانتا ہے، اور اپنے کئی بیانات میں بابوں کو ماننے کے حوالے سے اپنے جو مختلف اس نے تضاد بیانی کا جو مظاہرہ کرتے ہوئے بیانات دیے ہیں۔ کسی جگہ پہ یہ کہتا ہے کہ میں پرانے بابوں کو مانتا ہوں، درمیانوں کو نہیں مانتا۔ کسی جگہ پہ یہ کہتا ہے کہ میرے تو بابے وہ ہیں جو یہ سامنے پڑے ہوئے ہیں، یعنی کتابیں جو کتب ستہ پڑھی ہے یہ میرے بابے ہیں، 300 سال کے اندر جو ہیں وہ میرے بابے ہیں۔ پھر ایک جگہ پہ یہ بیان دیا کہ میرے جو بابے ہیں وہ تو خلفائے راشدین ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک بیان دیا کہ میرا تو ایک ہی بابا ہے اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ سارے اس کے کلپس آن دا ریکارڈ موجود ہیں، ہم ساری ویڈیوز نہیں لگا سکتے یوٹیوب کی پالیسیز کی وجہ سے، سٹرائک کے اور دیگر مسائل بھی ہیں۔ یہ ساری اس کی ویڈیوز میں اس کی سٹیٹمنٹس اور بیانات اس کے موجود ہیں۔ کبھی پرانے بابے، میں نئے جو پرانے بابوں کو مانتا ہوں، میں جو وہ درمیانوں کو نہیں مانتا، صحابہ کرام میرے بابے ہیں، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کے حوالے سے، اور دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں بابی نہیں ہوں، نہ میں وہابی نہ میں بابی۔ تو صرف بابوں کا انکار ہے تو وہ اہل سنت و جماعت کے بابے، اور جن کو یہ نہیں ماننا چاہتا ان کو بابے کہہ کے ان کا انکار کرتا ہے۔ تو جہاں تک بات ہے کہ یہ بابی، تو یہ بابی ہے، اس کا یہ بھی جھوٹ ہے کہ میں وہابی نہیں ہوں، اور یہ بھی کذب اور اس کا جھوٹ ہے کہ یہ بابی نہیں ہے۔ بابی ضرور ہے۔ ابھی لیٹسٹ جو اس نے بیان دیا ہے اس میں اس نے یہ کہا کہ میرے اوپر غامدی صاحب نے یہ الزام لگایا کہ میں بابوں کو نہیں مانتا، کیونکہ غامدی صاحب نے اس کو یہ کہا تھا کہ کتابیں جو ہے وہ کتابیں تو بابوں کی لکھی ہوئی ہیں، اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں وہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور ہے، میں کتابوں کو مانتا ہوں بابوں کو نہیں مانتا، تو جو کتابیں تم پڑھتے ہو، کتابوں کے حوالے دیتے ہو، یہ کتابیں بابوں نے تو لکھی ہیں، ان بابوں کو مانے بغیر کتابوں کو تم کیسے مانتے ہو؟ اور کتابوں کی تو اوتھینٹسٹی باقی نہیں رہتی۔ تو اس کا جواب دینے کے لیے پھر وہ مرزا یہ کہتا ہے کہ غامدی صاحب کو پتہ ہے کہ میں کن بابوں کو کریٹیسائز کرتا ہوں، غامدی صاحب کو بھی پتہ ہے ان بابوں کو جن کا ایمان بھی غامدی صاحب کے نزدیک مشکوک ہے۔ یعنی مراد اس سے یہ کہ صوفیہ جو وہ یہ صوفیہ والے جو بابے ہیں نا، میں ان بابوں کا انکار کرتا ہوں۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ بابوں کو مانتا ہے، حال بتائیے کہ ہمارے بابے ان کا انکار کرنے کے لیے کہتا ہے کہ
نام وہابی نام بابی، بابوں کو البتہ ضرور مانتا، تو اس کا یہ کہنا کہ نام وہابی نام بابی یہ بالکل کذب اور صریح جھوٹ، اور اس کا جو ہے نا وہ بالکل جھوٹا دعویٰ ہے۔ اور جہاں تک بات ہے علمی کتابی ہونے کی کہ میں ہوں مسلم علمی کتابی، تو مرزا جیلمی علمی کتابی کم ہے اور فلمی کذابی زیادہ ہے۔ کئی اس کے بیانات اور لیکچرز موجود ہیں جن میں مرزا جیلمی نے کتابوں کا حوالہ دینے کی بجائے فلموں کا حوالہ پیش کیا ہے، فلم کو مستند بنا کے پیش کر رہا ہے کہ یہ واقعہ اور یہ بات جو ہے فلاں فلم میں اس طریقے سے اس کو فلمایا گیا ہے۔ سیدنا زید ابن ارقم سابقون الاولون میں سے ہیں، یہ دار ارقم ان کا تھا۔ وہ عمر سیریز میں بھی آپ دیکھ لیں، مکہ شریف میں گھر تھا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، حرم میں تو کافر نہیں آنے دیتے تھے۔ وہ اس طرح کہ ایک جگہ پہ مرزا جیلمی نے سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کرواتے ہوئے یہ کہا کہ زید بن ارقم یہ سابقون اولون صحابہ میں سے ہیں، اور دار ارقم انہی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا جو کہ عمر سیریز فلم میں فلمایا گیا ہے کہ دار ارقم زید بن ارقم صحابی کا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدنی خزرجی انصاری صحابی ہیں اور چھوٹی عمر کے صحابہ میں سے تھے، سابقون اولون میں سے ان کا شمار مرزا جیلمی کر رہا ہے، اور یہ ثابت کر رہا ہے کہ دار ارقم زید بن ارقم صحابی کا گھر تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دار ارقم مکہ شریف میں تھا اور یہ گھر تھا ارقم بن ابی ارقم المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ فلم کا حوالہ دے کے دار ارقم زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ثابت کیا، اور کتاب کیا کہتی ہے؟ یہ معرفت الصحابہ امام ابو نعیم الاصفہانی کی، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 293 اور ترجمہ نمبر ہے 200۔ الارقم بن ابی الارقم المخزومی، ارقم بن ابی ارقم المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں امام ابو نعیم الاصفہانی المتوفیٰ 430 ہجری وہ لکھتے ہیں وَهُوَ الَّذِي اسْتَخْفَى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فی دارہ بمکہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھا مکہ شریف میں۔ وَيُعْرَفُ الْيَوْمُ بِدَارِ الْخَیزران فی اسفل الصفا، اور ان کا گھر جو دار ارقم تھا آج دار خیزران کے نام سے معروف ہے، جو کہ کوہ صفا سے نچلی جگہ پہ ہے۔ حین اسلم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، جہاں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، فتکاملوا 40 رجلا، اور وہاں 40 مسلمانوں کی تعداد مکمل ہوئی۔ 40 کی تعداد میں مسلمان جب ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے پر، تو انہی کے گھر میں حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، جس کو اس وقت دار ارقم کہا جاتا تھا اور آج اس کو دار خیزران کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو ارقم بن ابی ارقم ہے، ان کا ہے گھر دار ارقم، اور مرزا جیلمی نے فلم کا حوالہ دے کے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ دار ارقم زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ تو یہ مرزا جیلمی اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ فلمی کذابی ہے، علمی کتابی نہیں ہے۔ پھر ایک جگہ پہ اس نے فلم کا دوسرا حوالہ پیش کیا، اور یہ مختار ثقفی جو ہیں ان کے جو والد ہیں اچھا ابو عبیدہ، وہ صحابی ہیں۔ اچھا یہ بات ثابت ہے؟ بالکل ثابت ہے۔ ابو عبیدہ ثقفی، یہ جنگ قادسیہ سے پہلے جو بڑا مارکا ہوا تھا رشین اس کے ساتھ پرشین امپائر کے ساتھ، اس میں لیڈر تھے مسلمانوں کے وہ ابو عبیدہ ثقفی۔ بالکل، وہ تو غسل شہادت کر کے میدان عمل میں اترا کرتے تھے اور شہید ہوئے تھے، اور یہ ہاتھی کے نیچے آ کے، اور یہ سین عمر سیریز کے اندر فلمایا ہے قطر والوں نے۔ مختار بن ابی عبید الثقفی کا تعارف کرواتے ہوئے اور اس کے فضائل بیان کرنے کے لیے کہ مختار بن ابی عبید الثقفی یہ ابو عبیدہ ثقفی صحابی کا بیٹا ہے، کہتا ابو عبیدہ ثقفی صحابی کا بیٹا ہے، اور یہ ابو عبیدہ ثقفی وہ صحابی ہیں جن کو عمر سیریز فلم میں فلمایا گیا ہے کہ ہاتھی کے پاؤں کے نیچے آ کے جو شہید ہو گئے تھے۔ کون؟ ابو عبیدہ الثقفی صحابی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مرزا جیلمی حوالہ پیش کرتا کہ فلاں کتاب میں مستند حوالہ یہ موجود ہے اور لکھا گیا ہے کہ یہ ابو عبید الثقفی یہ صحابی رسول ہیں،
اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ ایک تو اس نے نام کا ابو عبیدہ، جبکہ صحیح نام ہے ابو عبید بن مسعود الثقفی، ابو عبیدہ کی جگہ پہ ابو عبید۔ اور جہاں تک بات ہے ابو عبید بن مسعود الثقفی کے صحابی رسول ہونے کی، مرزا جلمی کو کتاب سے حوالہ پیش کرنا چاہیے تھا، کتاب کا حوالہ نہیں۔ حوالہ کس کا؟ فلم کا حوالہ پیش کر رہا ہے۔ اب کتاب کیا کہتی ہے؟ یہ کتاب ہے البدایہ والنہایہ، حافظ ابن کثیر کی، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 319 پر حافظ ابن کثیر نے مختار بن ابی عبید الثقفی کا تعارف کرواتے ہوئے لکھا ہے کہ اسلم ابوہ فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مختار بن ابی عبید الثقفی کے والد ابو عبید الثقفی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں اسلام لائے، ولم یراہ، لیکن انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہیں کی، لم یراہ، حضور کو انہوں نے نہیں دیکھا، فلہذا لم یذکرہ اکثر الناس فی الصحابہ، اس لیے اکثر لوگوں نے، یعنی اکثر علماء نے، اکثر اہل سیر نے ان کو صحابہ میں شامل نہیں کیا، ان کا صحابہ میں ذکر نہیں کیا۔ اگرچہ بعض کتابوں میں ابو عبید بن مسعود الثقفی کا ذکر صحابہ میں شامل کیا گیا ہے، یہ بات تو کنفرم ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث اور کوئی روایت نہیں کی۔ البتہ جہاں تک تعلق ہے ان کے صحابی ہونے کا، تو حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اکثر علماء نے ان کا ذکر صحابہ میں نہیں کیا، اگرچہ بعض نے ان کا ذکر کیا ہے، لیکن بہرحال مرزا جرمی نے اس پر کوئی حوالہ پیش نہیں کیا۔ سورہ ہود میں زیادہ ڈیٹیل آتی ہے حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے، اللہ کی وحی سے بنی۔ آپ ایک فلم ہالی ووڈ کی دیکھ لیں نوحہ، اس میں انہوں نے بتائی ہے کشتی کیسے بنی ہے، راتوں رات درخت اگے ہیں، ان کے پھٹے تیار ہوئے ہیں، معجزانہ طور پہ ہوا سب کچھ، اور یہ ایک دن میں کشتی نہیں بنی ہے، کئی مہینوں میں بنی ہے۔ وہ قرآن میں آتا ہے نا کہ وہ مذاق اڑاتے تھے، ٹھیک ہے نا جی، تو اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید حاصل تھی، ٹھیک ہے، تو کشتی بن گئی۔ مرزا جرمی کے فلمی قذابی ہونے کا تیسرا حوالہ، اس نے ایک لیکچر میں سیدنا نوح علیہ السلام کے حوالے سے تذکرہ کیا اور اس میں ان کی کشتی کا ذکر کیا کہ نوح علیہ السلام نے کشتی کس طرح بنائی، اور حوالہ کس کا دیا؟ حوالہ دیا ہے فلم کا، کہ ہالی ووڈ کی ایک فلم ہے نوحہ، آپ اس کو دیکھ لیں، اس میں پورا دکھایا گیا کہ کس طرح سے کشتی تیار ہوئی ہے، کس طرح راتوں رات درخت اگے ہیں اور پھٹے چرے ہیں اور کشتی تیار ہوگی، اور اسی منٹ کے اندر دوبارہ اس نے بیان کیا کہ وہ کشتی تیار کرتے ہوئے انہیں کئی مہینے لگ گئے تھے۔ اب یہ جو فلم کا حوالہ پیش کر کے اس نے یہ کہا کہ راتوں رات درخت اگے ہیں اور پھٹے چر گئے ہیں، اس کا حوالہ یہ کہاں ہے؟ یہ کسی کتاب میں اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے، نہ کسی کتاب کا اس نے حوالہ پیش کیا ہے۔ حوالہ پیش کیا ہے ہالی ووڈ کی فلم کا، نوحہ کا، اس فلم میں ایسا دکھایا گیا، اور دعویٰ ہے علمی کتابی ہونے کا۔ اب کتاب کیا کہتی ہے، کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، تو اس سلسلہ میں تفاسیر کے میں آپ کے سامنے حوالے پیش کرتا ہوں۔ یہ کتاب ہے تفسیر الخازن، اس میں علامہ علاء الدین علی بن محمد بن ابراہیم خازن نے سورہ ہود کی آیت نمبر 38 نمبر آیت کے تحت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول نقل کیا ہے، وقال ابن عباس اتخذ نوح السفینۃ فی سنتین۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام ابن خازن نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے کشتی 2 سال میں تیار فرمائی، اور کعب بن احبار کے حوالے سے تفاسیر میں ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 3 سال میں کشتی تیار فرمائی، 2 سال میں یا 3 سال میں، یہ تفاسیر میں ملتا ہے، تفسیر قرطبی، تفسیر سالبی اور تفسیر خازن وغیرہ میں۔ اور مرزا جرمی نے راتوں رات درخت اگائے اور راتوں رات پھٹے چیرے اور کشتی تیار کر دی۔ ہالی ووڈ کی جو فلم ہے نوحہ، اس کا حوالہ دے کے ثابت کیا ہے، اور دعویٰ کرتا ہے میں ہوں مسلم، علمی کتابی، اور حوالے کن کے پیش کرتا ہے؟ فلموں کے۔ تو اس اعتبار سے مرزا جرمی جو ہے وہ فلمی قذابی ہے، علمی کتابی نہیں ہے۔ ابو جہل جسے ابو الحکم کہا جاتا تھا، حکمت کا باپ، ابو جہل بن گیا، اور اسی کے غلام ہیں یاسر اور سمیہ، اور جس کی قسمت میں ہدایت لکھی ہوئی ہے، چاہے وہ دور دراز کا ایک حبشی غلام
عمار ابن یاسر یا بلال حبشی کیوں نہ ہو یا سلمان فارسی کیوں نہ ہو، وہ ہدایت پہ آ جائے گا۔ سیدنا عمار ابن یاسر بھی حبشی تھے، تو حبشی جو ہے وہ کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے؟ رنگ تو کالا ہی ہوگا، ناک تو موٹا ہی ہوگا، اور تو موٹے ہی ہوں گے۔ مرزا جیلمی کے فلمی قذابی ہونے کا چوتھا والا، مرزا جیلمی نے سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انٹروڈکشن اور تعارف کروایا ہے وہ یہ ہے کہ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی تھے، اور حبشی کے ہونٹ تو موٹے ہوتے ہیں، رنگ تو کالا ہی ہوتا ہے۔ اب یہ جو عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرزا جیلمی نے تعارف کروایا ہے، یہ کس کتاب کی بنیاد پہ، یا کس کتاب میں یہ لکھا ہو کہ عمار ابن یاسر حبشی تھے اور ان کا رنگ کالا تھا اور ہونٹ موٹے تھے؟ کسی کتاب کا حوالہ مرزا جیلمی کے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ مرزا جیلمی نے ان کا پورا نقشہ جو اخذ کیا ہے یہ فلم سے اخذ کیا ہے۔ اس میں جس شخص کو جو کریکٹر دیا گیا ہے نا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کا، نعوذ باللہ تعالیٰ، وہ جو شخص ہے جس کو عمار ابن یاسر بنایا گیا ہے اس کا رنگ کالا تھا اور اس کی شکل حبشیوں جیسی تھی۔ تو مرزا جیلمی نے اس فلم سے یہ چیز اخذ کی ہے کہ عمار ابن یاسر بھی حبشی ہوں گے اور ان کا رنگ کالا ہوگا، جبکہ کتابیں اس دعوے کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کتابیں کیا کہتی ہیں؟ یہ امام نووی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے تہذیب الاسماء واللغات، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 252 پہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کرواتے ہوئے امام نووی لکھتے ہیں کہ وہ ابوہ یاسر عربیٌ، حضرت عمار بن یاسر کے والد یاسر وہ عربی تھے، کما ذکرنا نسبہ، جس طرح کہ ہم نے ان کا نسب ذکر کر دیا، اور ان کی والدہ سمیہ وہ ابو حذیفہ کی لونڈی تھیں، اور یہ ان کا تعارف امام نووی نے کروایا۔ اور یہ کتاب ہے الطبقات الکبریٰ، امام محمد بن سعد المتوفیٰ 230 ہجری کی، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 131 ہے۔ لکھتے ہیں کانا قادمہ یاسر بن عامر و اخواہ الحارث و مالک من الیمن الی مکہ تا، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یاسر یہ اپنے 2 بھائیوں سمیت اپنے تیسرے بھائی جو کہ گم ہو چکے تھے ان کو تلاش کرنے کے لیے یمن سے مکہ آئے تھے۔ ان کے 2 بھائی بھی ساتھ آئے تھے، حارث اور مالک، یمن سے مکہ آئے تھے اپنے بھائی کو تلاش کرنے کے لیے، اور پھر جب یہ مکہ آئے تو ان کے بھائی مالک اور حارث وہ واپس چلے گئے۔ وہ اقامہ یاسر بمکہ تھا، اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ میں ٹھہرے، اور پھر یہ مکہ شریف میں ابو حذیفہ بن مغیرہ بن عبداللہ کے حلیف بن گئے، اور ابو حذیفہ کی لونڈی تھی سمیہ، تو ابو حذیفہ نے اپنی لونڈی سمیہ کا یاسر کے ساتھ نکاح کر دیا، تو پھر حضرت یاسر اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ تو اس اعتبار سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عربی و نسل ہیں، اور ان کے والد یمن کے رہنے والے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ حبشی نہیں تھے۔ مرزا جیلمی نے فلم سے یہ نقشہ اخذ کیا اور فلم ہی کی بنیاد پہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کا حبشی بنا دیا۔ تو مرزا جیلمی دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں ہوں مسلم علمی کتابی، مرزا علمی کتابی نہیں ہے۔ ان دلائل اور حقائق سے ثابت ہوتا ہے کہ مرزا جیلمی فلمی کذابی ہے، علمی کتابی نہیں ہے۔